صرف غریب نہیں، غریب الغربا، غریبوں میں بڑا غریب۔ عربی زبان میں غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس مال دولت پیسہ نہ ہو، عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو۔ اور اپنی ذاکری کے جملے کہوں، عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس اپنا کوئی نہ ہو۔ اجرو مولا تمہاری ہائے قبول۔ میں نے شروع میں جہاں سے تقریر شروع کی تھی وہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ یہ دابل نے نا جو قصیدہ لکھا تھا، اس کے آخر میں مصائب کے کچھ مصرے لکھے اس نے، اور اس میں اس نے امام موسیٰ کاظم کی غربت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ سادات کا ایک غریب بغداد کے قبرستان میں اسے 14 سال بے جرم قید رکھ کے زہر بھی دیا گیا، زنجیروں کے ساتھ دفنایا بھی۔ امام نے بڑا گریہ کیا اس جملے پہ، اور ساتھ ہی امام نے کہا دابل ایک شعر کا اور اضافہ کرو۔ اس نے کہا مولا کیا اضافہ کروں؟ امام نے روتے ہوئے کہا اضافہ کر، ان میں سے ایک غریب کی قبر تو اس میں ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو اس کی سواری کرنے آئے وہ اسے یہ کہہ کے پرسا دے تیرا بڑا ارمان تیری بہنیں تیرے پاس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دابل نے روتے ہوئے کہا مولا تو اس میں تو آل محمد میں سے کسی کی قبر نہیں۔ امام نے دابل کو سینے سے لگا کہا مجھے پرسا دے میری قبر تو اس میں ہے، اور دابل میرا کوئی میرے پاس نہیں۔ دابل میں اکیلا رہا، لیکن وطن میں تھا تو بھی بڑا غریب تھا، وطن میں بھی بڑا غریب تھا۔ خود یہ سوچو جس کا بابا 14 سال قید رہا ہو، اور پھر اسی کیفیت کا اندازہ لگا لو 14 سالوں میں 28 عیدیں ہوتی ہیں، جس کی بہنیں ہر عید پر ایک ہی سوال لے کے بھائی کے پاس آئے بھیا بابا کب آئے گا؟ اس بھائی کی کیا حالت ہوگی؟ اور ظلم کرنے والے ظلم یہاں روکتے نہیں تھے۔ ہارون نے اپنے سب سے ظالم ترین سپہ سالار جس کا نام سندھی بن شائق تھا، امام کاظم بغداد میں قید ہے، اس نے سندھی کو حکم دیا لشکر لے جا غریب کا گھر لوٹ کے لے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تمہاری ہائی کرو۔ سندھی لشکر لے کر 3000 کا مدینے آ گیا۔ میں رک رک کے مسائل پڑھ رہا۔ مدینے آ کر اس نے سادات کے گھر کو گھیر لیا۔ یقیناً آج رضا کی بہنوں کو 11 ہجری مدینے اپنی دادی کا گھر یاد آیا ہوگا، جب بدماش وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول کریں۔ گھوڑ سواروں نے گھر کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ فوج کا طریقہ ہے اپنی ہیبت پھیلانے کے لیے چکر لگاتے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، تلواروں اور نیزوں کی آوازیں جب گھر کے اندر گئیں اور سیدانیوں کے کانوں میں پڑھی، ساری بیویاں اکٹھی ہو کر میرے مولا رضا بادشاہ کے پاس آئیں اور رو کر کہا بھیا یہ کون آ گیا ہے؟ ہم تو پہلے ہی لٹے ہوئے ہیں، ہم تو پہلے ہی غریب ہیں۔ امام نے بہنوں کو تسلی دی خدا کرے کسی کا بھائی ہو۔ لفظ ہیں اس کے سوا کچھ نہیں۔ امام گھر سے نکلے، دیکھا سندھی 3000 کا لشکر لے کر باہر کھڑا ہوا۔ امام نے کہا سندھی کیوں آیا؟ اور 2 یا 3 جملوں کی ضرورت، سندھی کیوں آیا ہے؟ سندھی نے کہا
میں نے کہا خدا کرے کسی کا بھائی ہو. میرا ماتمی بھائی کہہ رہا جن کے تھے ان کے ساتھ. میرے بھائی اس کے ساتھ یہ ہوا جس کے 18 بھائی تھے. نیزے کے ساتھ اس کی چادر اتاری گئی. بے پلان اونٹ میں ہاتھ پسے گردن بندوا کر اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول کریں, مولا تیرا گریہ قبول کریں. امام آئے. امام نے آ کر سدھی سے پوچھا سدھی کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا حکم ہے بادشاہ کا لوٹنے آیا, تمہارے گھر میں کچھ نہیں رہنا چاہیے. امام نے پہلا جملہ کہا جو علی نے مدینے میں کہا تھا. امام نے روتے ہوئے کہا سندھی اندر محمد کی بیٹیاں ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جواب وہی آیا جو اس وقت کے ملعون نے دیا تھا. اس نے کہا ہوا کریں, ہم اس سے پہلے محمد کی بیٹیوں کو بازاروں میں سفر کروا چکے, ہم اس سے پہلے محمد کی اولاد کی چادریں لوٹ چکے. امام علیہ السلام نے خدا کی قسم عجیب جملے ہیں نہ ہوتے کتابوں میں کبھی نہ پڑھتا. امام نے اسے کہا سندھی میں ضمانت لیتا ہوں, میں اندر جاتا ہوں, جو کچھ گھر میں ہے میں لے آتا ہوں, تو اندر نہ آ. پتہ نہیں کیسے مان گیا. امام اندر گئے, اپنی ابا بچھائی. ابا بچھا کے اپنی بہنوں کو کہا جس کے پاس جو ہے. کیا رونے کے جملے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. بھائی باہر سے جب آتے ہیں نا کچھ لے کر آتے ہیں. یہ پہلا بھائی ہے, ابا پھیلا کے کہہ رہا ہے جس کے پاس جو ہے. میری بہنوں لے آؤ, پردیسی طرح بچتے ہیں. ہر بیوی نے اپنا زیور دیا. مولا نے اکٹھا کر کے ایک گٹھڑی بنائی. گٹھڑی بنا کر سندھی کو دے دے گا. سندھی جو کچھ شامل لے آیا تو لے جا. سندھی لے کے چلا گیا. امام گھر کے اندر آئے, زمین پہ بیٹھ کے پھاڑے مار کے رونا شروع کیا. کوک والی معصومہ نے قدموں پہ گر کے کہا بھیا پردے بچ گئے, رو کس لیے رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں میرے روکنے سے سندھی رک گیا, لیکن میری دادی زینب روکتی رہی, کوئی نہیں رکا. خیموں کو آگ لگائی, چادروں کو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا تیرا گریہ قبول کرے, جناب سیدہ تیرا ماتم قبول کرے. بس ایک جملے کی زحمت اور ہے. وہاں تھا تو غریب تھا. بابا 14 سال کا قیدی شہید ہو گیا. بہنوں کا آسرا. پیغام آ گیا, بادشاہ نے خراسان بلایا. ایسے مدینے سے رخصت ہوا جیسے حسین 28 رجب کو مدینے سے نکلے تھے. اجرکم اللہ. امام پہنچے خراسان. وقت گزرتا گیا خراسان میں. بس 2 جملے کہنے. 18 بہنیں 19 بھائی. وطن 2 منٹ رک جا میرے بھائی. وطن سے چلتے آئے لیکن کوئی بھی امام رضا تک پہنچ نہیں سکا. آج بھی ایران کے ہر شہر میں کہیں رضا کی